नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 10 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। जर्मनी में एक बच्चे में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट RKI ने बताया कि एक 4 साला बच्ची इस वायरस से मुतासिर 2 बालिग अफराद के साथ एक घर में रहती थी। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ 15 और 17 साल की उम्र के नौजवानों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई थी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के सिलसिलावार कत्ल के इल्ज़ाम में एक अफगानिस्तान के शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबेकर की मसाजिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मजबूत करने के बाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने 51 साला मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम ने कहा कि कत्ल मुस्लिम फ़िरक़ावाना रंगदे ने ज़ाती दुश्मनी पर मबनी था। कत्ल पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी मज़म्मत की थी। चीन ने सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 16 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिन्हें लॉन्ग मार्च चीनी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:50 पर लॉन्च किए गए और वो कामयाबी से मदार में पहुंच गए। ये नए सैटेलाइट्स बुनियादी तौर पर कमर्शियल रिमोट सेंसिंग जैसे शोबों में इस्तेमाल होंगे। नेशनल हेडलाइंस। बिहार में JDU के नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के वजीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर ने गवर्नर हाउस में ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। नीतीश कुमार के साथ RJD लीडर तेजस्वी यादव ने भी हल्फ लिया, जिन्हें दूसरी बार नायब वजीर आला बनाया गया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वजीर आला रबड़ी देवी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे, मगर लालू प्रसाद यादव खराबी सेहत की वजह से तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस की लपेट में आ गई हैं। प्रियंका गांधी पहले भी एक बार कोविड-19 से मुतासिर हुई थीं। उन्होंने ट्वीट किया कि आज फिर कोरोना वायरस टेस्ट में मुझे पॉजिटिव पाया गया है और घर में आइसोलेशन में रहकर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करूंगी। गुजरात के जामनगर में ताजिया निकाले जाने के दौरान एक बिजली तार की जद में आने से 23 साला आसिफ मलिक और 20 साला मोहम्मद वाहिद पठान की मौत हो गई। इस हादसे में 10 अफराद संगीन तौर पर जख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रात 11:15 बजे पेश आया। पुलिस का कहना है कि ताजिया को लेकर जा रहे लोगों के पैर गटर के कवर पर पड़ गया था, जिसकी वजह से ताजिया हिला और जो लोग तारों को उसके रास्ते से हटाने के लिए डंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे वो बिजली की तार के जद में आ गए। बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। नोएडा में खातून के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले श्रीकांत त्यागी ने कहा कि वो खातून उसकी बहन की तरह है और उसे सियासी तौर पर तबाह करने के लिए उसके खिलाफ यह साजिश रची गई है। त्यागी को सूरजपुर कोर्ट ने 14 रोज़ा अदालती तहवील में भेज दिया। ख्याल रहे कि त्यागी को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मीरठ से गिरफ्तार किया था और उसके साथ मजीद 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। त्यागी हफ्ते के रोज़ से फरार था और यूपी पुलिस ने इस वाक़ये के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया और पुलिस ने उसके सर पर 25,000 का इनाम भी रखा था। समाज में महिलाओं का स्थान हमारे जन्नत को देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी को और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास हुआ। ताजमहल के अहाते में एक मरतबा फिर नमाज अदा करने के मामला सामने आया है। मंगल को 3 टूरिस्टों ने ताजमहल के गार्डन में नमाज अदा की। पूछगछ के दौरान तीनों सयाहों ने अपना नाम मंसूर, औशाद और अनस, जो कि केरला के रहने वाले हैं, तहरीरी मुआफ़ीनामा देने के बाद CISF ने नमाज अदा करने वाले सयाहों को रिहा कर दिया। मालूम हो कि ताजमहल में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है।
تاج محل کی شاہی مسجد میں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور وہاں بھی صرف تاج گنج کے لوگ ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید پر بھی تاج محل میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایک دوسری خبر میں بتایا گیا ہے کہ پیر کی شام تقریباً 5 بجے فیروز آباد سے تاج محل دیکھنے آئے ایک ٹورسٹ سے ریوالور برآمد ہوا۔ چیکنگ کے دوران CISF اہلکاروں نے اسے اپنے تحویل میں لے کر تاج گنج پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاج گنج پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر بھوپیندر بالیان نے بتایا کہ گرفتار سیاح سے ریوالور کا لائسنس منگوایا گیا ہے اور مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ بہار کے ضلع گیا میں محرم کے موقع پر شرارتی عناصر نے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ گیا کے شاہمیر تکیہ محلے میں دیر رات ایک مذہبی مقام اور 2 مکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بم پھینکا گیا اور ساتھ ہی ایک پرچہ بھی رکھا گیا تھا جس میں گو ہتیا بند کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور کہا گیا کہ اگر گائے ذبح کرنا بند نہیں ہوا تو برے انجام کے لیے تیار رہیں۔ پولیس کی بروقت کارروائی اور ایک طبقے کی دانش مندی کی وجہ سے فرقہ وارانہ تشدد ہونے سے بچ گیا۔ اطلاع کے مطابق 4 بدمعاشوں نے نشانہ بنایا پھینکے گئے بم گھر کے چھجے سے ٹکرا کر بلاسٹ کر گئے جس سے کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے محلے میں لگے CCTV فوٹیج کی بھی مدد لے رہی ہے۔ بہار کے روہتاس ضلع کے ایک گاؤں میں سموسہ کھانے سے 57 افراد بیمار ہو گئے۔ ان میں 14 بچے اور سموسہ دکاندار بھی شامل ہے۔ تمام کا علاج چل رہا ہے اور ان کی حالت فی الحال نارمل بتائی جا رہی ہے۔ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ان تمام افراد نے منگل کی شام کو سموسہ خرید کر کھایا تھا۔ دیر رات سبھی کی طبیعت بگڑ گئی جس سے گاؤں میں افراتفری مچ گئی ہے۔ آزادی کے جشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا اسے پوری طرح ان دنوں فراموش کر دیا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تلنگانہ میں اس خصوص میں 12 اگست کو ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کی یہ کلپ آپ کے حوالے۔ تمام شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 12 اگست کے دن ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس جلسے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے قوم اور ملت کی تمام ذمہ داروں کو، بڑی بڑی تنظیموں کو، مشائخین کو، علماؤں کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس جلسے عام میں شرکت کریں گے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت کریں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 13 اگست کے دن دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے اسی عنوان سے، جس میں ملک کے نامور شعراء کرام کو دعوت دی گئی ہے اور تلنگانہ کے بھی معزز شعراء اس میں شرکت کریں گے۔ اسی عنوان پر وہ آئیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مشاعرے میں بھی شرکت کریے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سے اس جلسے عام میں اور اس مشاعرے میں ملاقات ہو۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ کرناٹک کے گدگ میں یوم عاشورہ کے جلوس کے دوران 23 سالہ توفیق عثمانی اور 24 سالہ مصدق عثمانی پر چاقو سے حملہ کیا گیا جس کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی۔ نوجوانوں کو پیٹ، سینے اور ٹانگوں میں چوٹیں آئی ہیں۔ توفیق عثمانی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو گدگ کے JIMS ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ واقعے کے بعد سومیش گوڈی، یلپا گوڈی اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں متاثرہ خاندانوں نے کمیونٹی کے سینکڑوں افراد بشمول خواتین کے ساتھ مل کر ملزم سومیش گوڈی کے گھر پر حملہ کیا اور ہجوم نے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور کنبے کے افراد پر حملہ کیا۔ ملزم رام سینا کا ممبر تھا۔ داونگیرے کے نیشنل ہائی وے 50 پر ایک پرائیویٹ بس الٹ جانے سے 20 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے ہاسپٹل میں۔ 20 مسافروں میں سے 5 شدید زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس حکام نے دورہ کیا اور تحقیقات شروع کر دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نجی بس بنگلور سے سندھنور جا رہی تھی۔ ریاستی وزیر داخلہ گیانندرا نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی ضرورت ہے، جو اپنے ویزا کی میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی ملک میں مقیم ہیں۔ ان کے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں سمیت دیگر ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے اور انہیں کسی جیل میں نہ رکھا جائے بلکہ کوئی کوارنٹائن سینٹر میں جگہ دی جائے اور اس کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال بنگلورو کے قریب نلمنگلہ میں ایک ناکہ بندی مرکز کام کر رہا ہے اور وہاں جگہ کی کمی ہے۔ اس موقع پر بنگلور سٹی پولیس کمشنر پرتاپ ریڈی اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر۔